ایسی کہانی یا ایسی چیزوں کا بیان جن کے جوڑ سے سننے والے اپنے لیے خود سے اس بات کا، اس کہانی کا وہ نتیجہ نکال سکے۔ آج خداوند یسوع مسیح پھر ایک دفعہ آسمانی بادشاہی کا پرچار کرتا ہے قنطار کی تمثیل سے، کہ فلسطین میں خداوند یسوع مسیح کے وقت میں ایسا ایک دستور تھا کہ جب بھی دولت مند شخص مالک کسی اور ملک کو جاتا تو اس نے کیا کرا کہ اپنا روپیہ پیسہ اس نے اپنے غلاموں میں بانٹنا کہ وہ اس سے اس کا استعمال کر کے اپنے مالک کے لیے نفع کمائے، اور پھر یوں جب مالک واپس آئے تو اس کا روپیہ ایسے نہ ہو کہ بیکار پڑا ہو، بلکہ وہ استعمال میں ہو اور ہر طور پر جو ہے اس کا استعمال نفع میں بدلے۔ مالک نے اسی طور پر اسی دستور کے تحت جب یہ عمل کیا تو جس کو 5 قنطار ملے تھے اس نے 5 اور کما لیے، جس سے 2 ملے تھے اس نے 2 کما لیے، اور جس سے 1 ملا تھا اس نے کچھ نہ کیا۔ قنطار اس کی یہ کرنسی کے طور پر اس وقت لین دین کے طور پر استعمال کی مزدوری کرے، اس کے پاس 5 قنطار ہیں، وہ تو 75 سال کتنے سال ہو تو زندگی گزارے تو اسے کمانے کی ضرورت نہیں، تو اس طور پر قنطار جو تھا وہ ویلیو رکھتا تھا، اور یہ چاندی یا سونے کی صورت میں یہ قنطار ہوتے تھے جنہیں کرنسی کے طور پر لین دین کیا جاتا تھا۔ ایک قنطار کا وزن جو ہوتا تھا، جو چاہے وہ چاندی کی صورت میں ہو یا سونے کی صورت میں، وہ 35 کلو گرام کا ہوتا۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر جو تمثیل کے ذریعے خداوند یسوع مسیح بتا رہا ہے کہ پہلے 2 غلاموں نے اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو کر انہوں نے کیا پایا؟ وہ اپنے مالک سے انہوں نے شاباش پائی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس سے زیادہ کما لیا۔ 5 نے 5 سے زیادہ، 2 نے 2 سے زیادہ، اور پھر مالک نے کہا کہ اے شاباش اور ہوشیار غلام، تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے اپنے مالک کی نظر میں وہ کیا اس نے عزت پائی ہے، اور اس نے کہا کہ تو میری خوشی میں شامل ہو۔ اب یہاں پہ جو بات غور طلب ہے کہ جس کا ماضی اچھا ہے، جس نے محنت کی ہے تو اس کا مستقبل بھی اچھا ہوگا، جس کا ماضی ٹھیک نہیں ہے تو مستقبل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کہ جس نے ماضی میں دیکھو 5 والے نے کیا کیا ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے 5 اور کما لیے، جس نے 2 تھے اس نے 2 سے زیادہ کما لیے، اور پھر یوں اس کا ماضی جو محنت والا تھا اس نے پھر اپنی کیا مستقبل میں کیا حاصل کیا؟ خوشی حاصل کی، اور اس نے مالک سے خوشی، شاباش، عزت پائی، اور اس نے مالک نے کہا تو میرے ساتھ خوشی میں شامل ہو۔ اور جو ایک لے کر قنطار آیا اس نے کہا اے آقا، میں جانتا ہوں کہ جہاں تو نے نہیں بویا وہاں سے تو کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے تو جمع کرتا ہے، دیکھ میں نے تیرا قنطار جو ہے وہ جا کر چھپا دیا۔ اب اس نے جو ہے کیونکہ اپنی زندگی میں رزق نہیں لیا تھا، قدم نہیں بڑھایا تھا، ترقی نہیں پائی، تو اس نے مالک نے کہا تو نے میرا نقصان کیا۔ اگر تو یہ قنطار سہوکاروں کو دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ اسے اپنے کاروبار میں لگاتے، اور اس سے جو فائدہ ہوتا وہ آج جو ہے وہ مجھے میرے اس قنطار سے تو ڈبل لے کے آتا، لیکن تو نے نہیں کیا۔ تو پھر کہا اے شریر اور سست غلام، پھر اسے شریر اور سست غلام کا لقب ملا، اسے کوئی شاباش نہیں ملی، اس نے ماضی میں کوئی محنت نہیں کی، تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوا؟ شریر اور سست، اور پھر اسے کہا کس قید میں ڈالا گیا؟ جہاں پہ رونا اور دانتوں کا بجنا ہے۔ اور پھر وہ قنطار کس کو دیا گیا؟ جس کے پاس تھا اس کو دے دیا گیا۔ آج ہمیں جو اس چیز سے تمثیل سے سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو خدا نے اپنے بنی اسرائیل قوم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس نے سب کچھ کیا، لیکن خداوند یسوع مسیح کے وقت میں جو فریسی تھے انہوں نے ان کی زندگیاں اس ایک قنطار والے کی طرح تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ترقی نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی میں محنت نہیں کی، انہوں نے بوجھ ڈالا تو
کہ دیکھو یہ کنتار جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہمیں بخششیں اور نعمتیں ملی ہیں. ہم میں سے ہر ایک شخص کچھ نہ کچھ خدا سے اس نے تحفہ پایا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ خدا کی حکمت اور دنیا کی حکمت کی بات کرتے ہیں تو دنیا کی حکمت تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول جائیں گے, کالج جائیں گے, یونیورسٹی جائیں گے تو ہر وہ شخص جو علم کے کسی بھی درسگاہ میں جاتا ہے تو اس کا ذہن کیا ہو جاتا ہے, وسیع ہو جاتا ہے, وہ اچھا سوچنا شروع ہو جاتا ہے, علم حاصل ہوتا ہے. وہ علم جو ہے دنیاوی طور پر جو ہے ہمیں باشعور ضرور بناتا ہے, لیکن جو خدا کی حکمت کی بات ہے وہ ہے کہ وہ بھیدوں کا انکشاف ہونا, کہ بھیدوں کی سمجھ بوجھ آنا, کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ کتابوں سے نہیں نکلتا, زندگی تجربات سے بنتی ہے. انسان جو ہے وہ اب ایک شخص ہے, وہ کل کی نا اسی طرح کسی نے ایسے سوشل میڈیا پہ کچھ بات ہو گئی تو اس نے کہا کہ جنہوں 40 سال تک عقل نہیں نہ آئی انہوں بھی عقل آئی, جنہوں 40 سال تک عقل نہیں نہ آئی انہوں نہیں عقل آئی. بات اس کی کیا تھی کہ ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہے 25 سال یا 30 سال کی عمر یہ جو ہے وہ نوجوانی کی عمر, تو یہاں پر جو ہے نا انسان جو ہے وہ بڑا باشعور اور بڑا عقل والا ہو جاتا ہے. نہیں, 30 سال کے بعد جو ٹھوکریں ملتی ہیں, شادی شدہ زندگی بھی ہو یا جیسے بھی کاروباری زندگی ہو, کہیں نوکری پہ کام کرتا ہو, کچھ بھی, 40 سال کے بعد جو بندہ وہ رول کھل کے جو بنا ہوتا ہے نا, اس کی بات میں وزن ہوتا ہے, اسے زندگی کا تجربہ ہوتا ہے, اس نے مار کھائی ہوتی ہے, اس نے محنتیں کی ہوتی ہے, اس نے دھوپ سے بارش گرمی سردی میں وہ گلا سڑا ہوتا ہے, اس نے اپنی زندگی کا ایک نچوڑ بتایا. یہ ضروری نہیں کہ جو اس کی بات ہے وہ سب پہ فکس آئے, ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن میں بتانے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک انسان اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھتا ہے. علم ہمیں ضرور سکھاتا ہے, کتابیں ہمیں ضرور سکھاتی ہیں, لیکن جو ہم خدا کی حکمت کی بات کرتے ہیں نا وہ زندگی کے تجربات ہیں, جو ہمیں زندگی کے تجربات ہر طور پر ایمانی طور پر ہمیں مضبوط کرتے ہیں. پھر ہم خدا کی اس حکمت کو جانتے ہوئے خدا کی ذات کا تجربہ کرتے ہیں. آج اس نے تیسرے غلام نے یہی کیا, کہتا ہے میں جانتا ضرور تھا اپنے خداوند کو, اپنے مالک کو جانتا ضرور تھا کہ وہ سخت آدمی ہے, لیکن اس نے کیا کیا, جانتے بوجھتے ہوئے اس نے کیا کیا, اس نے نفع نہیں کمایا, اس نے محنت نہیں کی. تو پھر اس نے مالک نے پھر اپنی فطرت کے مطابق اس نے کیا کیا, اسے کہاں پہ بھیج دیا, جہاں پہ رونا اور دانتوں کا بچنا, اس نے وہاں پہ بھیج دیا. ہمیں ہمارے خدا نے ہمیں اسی طور پہ نعمتیں بھی دی ہیں, برکتیں بھی دی. ہم اس کا استعمال اگر نہ کریں تو پھر کل کو اپنے مالک کو تو گلا نہیں دے سکتے, کیونکہ پھر ہم نے تو اپنا وقت جو ہے ضائع کیا. اپنی زندگی چاہے وہ ہماری وہ 30 سال کی زندگی ہے, 40 سال کی زندگی ہے, یا اس سے آگے جتنی بھی زندگی ہے, ہم نے اپنی زندگی میں کیا پایا, کیا ہم نے چرچ کے نام پر یا کسی بھی جگہ پہ نیکی کر کے اس کو جتلانا سیکھا ہے, کہ ہاں فلانے وقت میں ہمیں ہمارا نام پکارا گیا تھا, ہم نے دیا تھا, پھر اس کے بعد کیا ہو ختم ہو گیا, پھر ختم ہو گیا. جتلانا نہیں ہے, جتلانا نہیں ہے, خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہاں ہمیں موقع ملا تھا, ہم نے کیا. اور ہمیں خدا جب بھی موقع دے گا, ضروری نہیں چرچ کی بات کر رہا ہوں, جہاں کہیں بھی موقع ملے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے سے کبھی بھی نہ کترانا. ممکن ہے خدا نے رزق جو آپ کو دیا ہے اس وقت وہ دیا ہی اس وجہ سے کہ آپ کسی دوسرے کی مدد کر سکیں. ہمیں خدا نے ایک دوسرے کا وسیلہ اس طور پر بنایا ہے. آج ہم اگر اچھے خوشحال ہیں نا, 3 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں نا, تو